السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازیں۔ ناظرین آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے سورۃ انزال۔ سورۃ انزال کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، تو میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ جب ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کی بہت اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی اور اچھی آپ کو انشاءاللہ معلومات اس کی ملے گی۔ تو ناظرین جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ لال بٹن جو ہے سبسکرائب والا وہ اس کو آپ پریس کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آئے گا، گھنٹی والا نشان آئے گا، تو اس کو بھی آپ پریس کریں گے، دبائیں گے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جایا کرے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، کمنٹس کے اندر اپنے تاثرات ضرور لکھیں، اور اگر کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کا فوری طور پہ آپ کو رپلائی بھی کروں گا۔ تو ناظرین اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف کہ سورۃ انزال کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں بھوک کیوں لگتی ہے، کیسے لگتی ہے۔ دیکھیں جب پیٹ اور خون میں غذا ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح پیشاب کیوں لگتا ہے، جب مثانے کا جو پیشاب کا اسٹور ہے وہاں پیشاب جمع ہوتا ہے تو پھر ہی پیشاب لگتا ہے، پیشاب کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مادہ منی کا بھی ایک خزانہ ہے، ایک اسٹور ہے جہاں مادہ منی جمع ہوتی رہتی ہے۔ جب خزانہ بھر جاتا ہے تو پھر ہی شہوت کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور اگر خزانہ خالی ہو تو پھر شہوت کا خیال نہیں آیا کرتا، کیونکہ پیچھے سے منی کی مقدار جو ہے وہ یا تو بند ہو گئی ہے یا پھر کم ہو گئی ہے۔ اس سے یہ اس بات ثابت ہو گئی کہ شہوت کا پیدا نہ ہونا دراصل مادہ منی کا پیدا نہ ہونا ہے، شہوت کا زیادہ ہونا بھی دراصل مادہ منی کا زیادہ پیدا ہونا ہے۔ اب ایک بندہ ہم بستری کرتا ہے تو دوسری بات کے لیے شہوت بنتی ہی نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو مادہ منی تیار ہونی چاہیے وہ تیار نہیں ہو پاتی، تو اس لیے شہوت کا دوسری مرتبہ اس کو خیال نہیں آتا۔ پھر ایک دوسرا بندہ ہے، اس کو ایک مرتبہ جو ہے نا ہم بستری کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ ہم بستری کرتا ہے، پھر تیسری مرتبہ، یعنی بار بار وہ ہم بستری کرتا ہے۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیزی سے اس کا مادہ منی جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کی شہوت کے اندر بھی وہ تیزی ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ہم بستری کا خیال پیدا نہیں ہوتا، یا اس کی وائف اس کو شکایت کرتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بالکل خیال ہی نہیں آتا، اس کا دل ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر دل کے اندر خیال ہی نہیں آتا، تو اس کا جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ پیچھے سے مادہ منی کی پیداوار وہ کم ہو گئی ہے یا بالکل بند ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بالکل شہوت نہیں پیدا ہوتی، خیال پیدا نہیں ہوتا، تو وہ پھر باہر کی جو میڈیکل اسٹور پر جنسی خواہشات کی بڑھانے والی ادویات ہوتی ہیں وہ کثرت سے استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے جو ہے نا جذبات، اس کا پریشر جو ہے نا وہ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن مادہ منی وہ بڑھنے کے بجائے بالکل بند ہو جاتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادہ منی کم کیوں ہو جاتی ہے یا پیدا ہونا بند کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس کا سبب خشکی اور گرمی ہے۔ جب خشک اور گرم غذائیں
اور دوائیں کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں تو منی خشکی کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے اور گرمی کی وجہ سے بننا بند ہو جاتی ہے، اور اسی گرمی کی وجہ سے پھر صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب مادہ منی نہیں بنتی تو پھر جو ہے نا اس کے اندر نس کے اندر سختی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اسٹیمنا بھی نہیں بن پاتا اور فوری طور پر وہ فارغ ہو جاتا ہے، جس کو صورت انزال کہتے ہیں۔ اب اس کا سبب بھی میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ فاسٹ فوڈ زیادہ کھائیں گے، گوشت زیادہ کھائیں گے، گرم غذائیں جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں گے، اور باہر کی جو ہے نا اس کی ٹائمنگ والی دوائی زیادہ استعمال کریں گے تو پھر یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج بہت ہی آسان علاج ہے، اور ایسا علاج ہے کہ جو ہمارے حکماء 50 سال سے وہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ خون میں جو ہے نا رطوبات بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس سے منی کی پیدائش بھی بڑھ جاتی ہے، منی میں گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے، اور جنسی عمل کے لیے خواہش پیدا ہوتی ہے، اور صورت انزال کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور ٹائمنگ کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑی بات میں بتا دوں آپ کو کہ جو اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے اسپرم جو ہے وہ نہیں بن پاتے، تو اس نسخے سے اللہ کے فضل کرم سے اسپرم جو ہے وہ بھی تیزی سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ بہت ہی دوسری دوائیوں سے تھوڑا مختلف ہے، منفرد ہے۔ اس میں کچھ ایٹم جو ہے وہ اجزاء جو ہے وہ کچھ مہنگے بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل کرم سے علاج جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے۔ تو اس میں آپ لے لیجئے سولب مصری، سولب مصری لے لیجئے، موسلی سفید لے لیجئے انڈیا والی، یہ اصلی ہونا چاہیے، سولب مصری بھی اصلی ہونی چاہیے، موسلی سفید بھی اصلی ہونی چاہیے۔ پھر مغز بنولا لے لیں آپ، اور چھلکا اسپغول لے لیں، یہ چاروں ہم وزن لے لیں، یعنی اگر آپ نے بفر آدھا آدھا پاؤ آپ ان کے لے لیں، آدھا آدھا پاؤ ان چاروں چیزوں کے لے لیں۔ اس میں جو ہے آپ چاروں کو پیس لیں۔ سولب مصری جو ہے اس کو آپ علیحدہ سے پیسیں، یہ تھوڑی پیسنے میں مشکل ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، تو آپ ان کو پیس لیں اچھی طرح سے، ان کو پاؤڈر بنا لیں، اور پھر ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے 1.5 پاؤ دودھ کے اندر اس کا 1 بڑا چمچ جو ہے وہ لے لیں آپ، ساتھ اس میں آپ بادام ملا لیں، 3 آپ نے اس میں الائچی ملا لیں، اور 3 چمچ آپ اس میں چینی ملا لیں۔ یہ ملا کر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں، چمچ کے ساتھ اس کو پکاتے رہیں، 20-25 منٹ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کو پکا لیں، اور یہ ایک کھیر سی بن جائے گی۔ تو آپ اس کھیر کو بنا کے پھر اس کو ٹھنڈا کریں، اور پھر اس کو آپ فریج میں رکھ دیں۔ صبح آپ نے نہار منہ ناشتہ جو ہے آپ نے اس سے کرنا ہے۔ اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ خود بہت اچھا قسم کا ایک ناشتہ ہے، تو اس کے بعد آپ نے کوئی ناشتہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی وزنی ناشتہ ہے، بہت طاقت والا ناشتہ ہے۔ اس میں اگر آپ نے جو ہے نا وہ چائے پینی ہو تو وہ آپ چائے پی سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ 1 یا 2 چمچ جو ہے نا گھی کے ڈال لیں، دیسی گھی کے، وہ ملا کے آپ چائے اس کے اوپر پی لیں۔ اس کے اندر بھی آپ گھی ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صبح ناشتے کے اندر استعمال کریں مسلسل 1 مہینے تک، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کی مادہ منی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر شہوت کی وہ تیزی آ جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کا صورت انزال کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ذکاوت حس کا مسئلہ، جس میں جو ہے وہ کوئی بھی آپ شہوت کی کوئی بات کریں، سیکس کی کوئی بات کریں، لڑکیوں سے کوئی بات کریں، بیوی سے کوئی بات کریں، تو آپ فوراً قطرے جو ہے نا وہ ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ مسئلہ بھی اس سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ کو جراثیم کی، اسپرم کی آپ کو کمی ہے، آپ کے جراثیم اسپرم جو ہے نا وہ پیدا کم ہو رہے ہیں،
اور آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں، 1 مہینہ 2 مہینے تک آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے اسپرم جو ہے نا وہ بہت تیزی سے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اسپرم کی کمی والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ بے خطا علاج ہے، 100% پرفیکٹ علاج ہے، اللہ کے فضل کرم سے ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں ہیں، بالکل پرفیکٹ علاج ہے۔ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں مجھے دیں گے، انشاءاللہ آپ استعمال کریں اور اس کا فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ نسخہ آپ کو کیسا لگا، اس کی رزلٹ آپ کو کیسی لگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں ضرور اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔